بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے والی ویڈیو میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وردان کی سازش پر مطلع ہو گئے اور حضرت درار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 ساتھیوں سمیت ٹیلے کے قریب بھیج دیا۔ برات ہوئی تو وردان نے اپنے منصوبہ کے تحت 10 آدمیوں کو ریت کے ٹیلے پر بھیج دیا، خوب شراب پی اور اپنے ہتھیار کھول کر سرہانے رکھ کر سو گئے۔ حضرت درار بن ازور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلامی کیمپ سے روانہ ہوئے۔ ریت کے ٹیلے کے قریب پہنچے تو حضرت درار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب یہاں توقف کرو، میں آگے جا کر دشمنوں کا سراغ لگا کر آتا ہوں۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے پر ان کے کان میں خراٹوں کی آواز آئی۔ حضرت درار اب بہت ہوشیار ہو گئے۔ قریب ہی 10 رومی اپنے ہتھیار اپنے سرہانے رکھ کر گہری نیند میں پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ درار فوراً اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہا کہ بشارت ہو، رومی سپاہی عالم مستی میں غافل سوئے پڑے ہیں، تم سب اپنی زریں اتار دو، ایک ایک تلوار لے لو اور میرے ساتھ چلو۔ تمام رومی بدستور غافل سوئے پڑے تھے۔ ہر رومی سپاہی کے سر کے قریب ایک ایک مجاہد کھڑا ہو گیا، سب نے تلواریں تان لی اور حضرت درار کے اشارے پر 10 تلواریں ایک ساتھ رومیوں کی گردنوں پر گریں۔ 10 رومیوں کے بغیر سر کے جسم تھوڑی دیر تڑپے اور پھر ساکن ہو گئے۔ دوسرے دن صبح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے رخصت کی اجازت حاصل کر کے ریت کے ٹیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ وردان بھی وہاں آ پہنچا، دونوں اپنے اپنے گھوڑے سے اتر کر بیٹھ گئے۔ وردان نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے حضرت خالد سے کہا کہ تم اب ہم سے کیا چاہتے ہو کہ تم قحط زدہ ملک کے ننگے بھوکے لوگ ہو، لہٰذا مناسب مطالبہ کرو۔ وردان نے اس طرح کی ترش و تلخ گفتگو کرنے سے بات کا آغاز کیا کیونکہ وہ صلح کرنے آیا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس طرح کی بات چیت سے معاملہ تو میں سے ہاتھا پائی تک پہنچ جائے اور ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپے ہوئے آدمیوں کو جلد از جلد پکارنے کی نوبت آ جائے۔ لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے آدمی رات میں ہی جہنم پہنچا دیے گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نصرانی کتے، اللہ نے ہم کو صدقہ و خیرات سے بے پرواہ کر دیا ہے، ہم تیرے صدقات و خیرات کے محتاج نہیں ہیں، تا دم مرگ تم سے قتال کرتے رہیں گے۔ ہمارا ایک مجاہد تمہارے 1000 سپاہیوں کو ضعیف و کمزور سمجھ کر ان سے بھیڑنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد نے مزید فرمایا کہ اے نصرانی مکار و فریبی، تو نے مجھ کو یہاں صلح کی گفتگو کرنے بلایا ہے، لہٰذا تو نے صلح کی گفتگو کرنے کے بجائے ہماری تذلیل و توہین کا رویہ اختیار کیا ہے، اور اگر تو گفتگو کے بہانے میرے ساتھ مکر و فریب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو دیکھ میں اپنے لشکر سے دور یہاں اکیلا ہوں، تیرا جو بھی ارادہ ہو ظاہر کر، میں انشاءاللہ تیرے لیے کافی ہوں۔ حضرت خالد کا یہ دندان شکن جواب سن کر وردان کھڑا ہو گیا اور چھلانگ لگا کر حضرت خالد کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر چمٹ گیا۔ حضرت خالد نے بھی اس کو دبوچ لیا۔ وردان زور سے چلانے لگا کہ اے میرے وفادار محافظو، جلدی دوڑو، میں نے عربوں کے سردار پر قابو پا لیا ہے، جلدی آؤ اور اسے قتل کر دو۔ اور اس کے بعد وردان کے ساتھی وہاں پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے، یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔